میں نے وہ شرک کے اوپر نا استغاثہ کی اور یہ ساری غیر اللہ اور جعلی مدد، اس پہ ساری ہوں، گفتگو اور مناظرے، اور آپ کی بار بار یہ سوال آپ کے یہاں نا پاکستان سے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس پر آپ میں نے بار اصل گفتگو بھی کی ہے، لیکن اسی میں سے کچھ ایک نقطہ میں یعنی جانا کہ آپ نے نا فرمایا تھا کہ جو یعنی غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، استغاثہ کرنا، یہ جائز ہے، یعنی کہ یہ شرک کے درجے میں نہیں آتا، اللہ کہ وہ اگر کوئی اس کو معبود جانے۔ تو ایک تو یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہاں اس میں ایک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ ایسی خصوصیات یعنی اللہ کو الہ ماننا، اور اس کے اندر اللہ کے اندر جو خصوصی صفات ہیں، جو خصوصی صفات ہیں ان کا کسی میں جاننا۔ اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ ایک تو بندہ کسی کو غیر اللہ کو الہ بھی مانتا ہے اور ساری صفات میں اس اللہ کو شریک کرتا ہے، ایک تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے اسے پکارنا۔ ایک ایسا ہے کہ یعنی جیسے نبی ہے یا ائمہ مطہار ہیں، تو ان کو انسان الہ تو نہیں مانتا، الہ تو نہیں مانتا، معبود تو نہیں مانتا، لیکن ان میں وہ صفات داخل کرتا ہے جو مخصوص ہیں، اور ان مخصوص جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ کون کون سی، ان کی ذرا تشریح کیجیے گا۔ اور دیکھیں دوسری جو بات اللہ یہ کے ہے لیے کہ مخصوص ہے بھائی، ہاں جو اللہ کے ہاں آپ بولیں، آپ بولیں، آپ بات ختم ہو تو میں جواب دے دوں گا۔ یا علی مدد، اس میں سارا سوال دو تین بن جاتے، یا علی مدد جب کہتے ہیں تو اس میں مدد سے مراد کیا مدد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مطلب ظاہر ہے ہمارے آنکھوں سے تو جو ہے نا علی علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام، تو جب یہ مدد کس معنی میں ہے اور کس مطلب صفت میں ہے؟ تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ کے لیے جو مخصوص چیزیں ہیں نا وہ عبادت ہے، اور بعض چیزیں اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، مثلا رزق دینا، رزق دینا یہ ملائکہ بھی رزق بانٹتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یا کسی کو موت دیتے ہیں نا ملائکہ آ کے آپ کے روح قبض کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے، یا مثلا اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق، ملائکہ خلق نہیں کرتے بھائی، تو یہ لیکن یہ رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام نے خود نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں نسبت نہ دو، گرچہ ملائکہ اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ وہ کیسے بانٹتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ملائکہ جو کرتے ہیں روزی بانٹتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت کا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ مدد دینا بھائی یہ اللہ کی مخصوص تو نہیں ہے، اللہ نے ٹھیک ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مدد نہیں دے سکتا، اللہ کے توفیق کے بغیر، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا ہیلپ، لیکن ہیلپ دے سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیلپ دے سکتے ہیں، کافر آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے، مسلمان آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کے بہت عظیم مقام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم، پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، اب پیغمبر اگر کسی کے ہیلپ کرنا چاہے وہ کس طرح ہیلپ کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مردے کی طرف زندہ کرتے تھے، قبر سے اس کو نکالتے تھے نا، اشارہ وہ قبر سے وہ مٹی وغیرہ وہ کھل جاتا تھا، قبر آدمی اٹھ جاتا تھا کہ میں زندہ ہوں، موسیٰ نے اشارہ کیا، عیسیٰ نے اشارہ کیا میں زندہ ہو گیا، اب وہ کیسے کرتا تھا یہ اشارہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، ہاں تو یہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، آپ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے نا کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی اپاہج آدمی کو شفا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کسی اندھے کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے پاس یہ معجزات، یہ کرامات اللہ کی جانب سے بہت سارے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ابھی جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے، اگر وہ اللہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ کافر ہے، لیکن اگر وہ اس طرح نہیں مدد مانگتا، وہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو یہ اتھارٹی دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کو اگر اشارہ کرتے زندہ کر سکتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی اپاہج اندھا وغیرہ کو شفا دے سکتے ہیں، آپ اسی طرح یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کریں، آپ اس حقیر کا بیٹا مثلا مریض ہے، اس کو آپ شفا دے دیں، کوئی ڈاکٹر اس کو آپ شفا دے دیں، اب اس طرح مانگتا ہے تو یہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، تعظیم ہے، اس میں احترام ہے، اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے، میں زندگی میں تو بڑا مقروض ہوں، پیسے روزگار نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا کرامت کریں کہ میری زندگی میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے نا، میری زندگی میں برکت آ جائے، اب پیغمبر کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، وہ لیکن اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ویسے یہ جو آپ جو تنقید کرتے ہیں نا یہاں کے پاکستان کے جو
شیعہ ہیں حضرات ہیں، تو چلو ایک تو مساری ہیں وہ تو جن کے کفریہ نظریات ہیں یا خیالات ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے جب تقیہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ تقیہ کریں جہاں خطرہ ہو، جہاں تو آپ کو بالکل پتہ ہے بالکل، پاکستان میں کے ان کو اندر نا سلام قانون پیش کرتا ہوں، جو لوگ تقیہ کرتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ تقلید کا تعلق تقیہ سے نہیں ہے تقیہ تقلید یہ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ تقیہ میں تقلید، یہ تقیہ یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں بھائی، یہ جو شیعہ تقلیدی ہیں یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں، یہ تقیہ کسی کی تقیہ نہیں کرتے یہ جو تقیہ کرتے ہیں وہ بہترین ہے، وہ بہترین کام کرتے ہیں بھائی، تقیہ کرتے ہیں نا وہ جو تقیہ کرتے ہیں۔ ہاں لیکن آپ کے جو جواد نقوی صاحب ہے نا وہ تقیہ نہیں کر رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ جواد نقوی تقیہ میں یہ باتیں جو باتیں کہہ رہا ہے نا وہ کہ وہ بالکل وہ وہابیوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہ تقیہ میں نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ہی یہی ہے، وہ فاسد عقیدہ آدمی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلے ایک آخری سوال کرتا ہوں، جی یہ سر بسم اللہ۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور آپ کا بھی شاید اس پہ کافی گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس میں ابھی کلیئر نہیں ہوا، آپ کے ساتھ میں سہمت نہیں ہوں، یعنی تھوڑی سیٹسفیکشن میں مجھے نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت آخری امام جب دیکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا کو، حضرت قرار علیہ السلام اللہ کو صرف ملی ہے 3.5 سال کی خلافت، اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے، جو عہد گزرا ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی خلفاء کا، تو یہ وہ جو میں کہتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ان کا اسوہ ہے، اور نبی پاک کا بھی اسوہ حکومت کرنے کا، امام بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور ان کا اسوہ بھی ہے۔ اور آپ کی بار بار آپ اشارہ بھی سمجھ جائیں گے، میری سوال میری بات مکمل تو ہونا جی پلیز۔ تو آپ نہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے یہ میں نے پہلے بھی سوال کی دفعہ آپ سے کیا کہ بھائی یہ جو اتھارٹی ہے نا یہ کسی غیر معصوم پہ نہیں ہو سکتی، وہ ہوگا تو اس میں جور ہوگا، ظلم ہوگا، بلا اس طرح ہوگا۔ تو آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا کہ آپ سیکولرزم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امام 11ویں امام جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ آئی تھی کہ 300 یا 260 ہجری لاسٹ میں تھی نا، اس کے بعد کا یہ 1200 سال سے آپ امت کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، وہ کسی بادشاہ کے ڈکٹیٹر کے اندر کام کریں، سن لیجیے گا، یا وہ کسی کفار کے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خلا ہے، یہ نقص ہے، یہ ہمارے دین مکمل نہیں ہے، اس میں ہمیں آپ بار بار کہتے ہیں قوانین نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک انسان کی انفرادی عبادات ہیں جیسے روزہ، نماز، ذکر، اذکار، یہ تو امریکہ میں بھی نہیں بنا کرتا۔ اصل چیز وہ ہے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، معاملات ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، جب اس کی طرف آپ جانے نہیں دیتے، آپ کہتے قوانین نہیں ہے، تو یہ کیا خلا نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ اور پھر اللہ آپ کو عزت دے۔ دیکھیں آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، میں جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صرف 4 سال 4.5 سال امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے، 6 سال وہ بھی محدود، امام حسن علیہ السلام کی حکومت ہے 6 مہینے محدود، اس کے علاوہ سب ان لوگوں کی حکومت رہی ہے جو ظالم تھے، جو بہت ہی ظالم تھے، معاویہ، یزید، معاویہ سے پہلے بھی، اور اس کے بعد حساب کریں بنی امیہ، بنی عباس کے لوگ، اور آج کل کے آپ کے جو حکمران ہیں یہ بہت ہی شریف لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ میں جو حکومتیں ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں۔ جی ہاں غیر شرعی ہیں۔ کیا اسلام نے اسلامی حکومت بنانے کا کوئی حکم دیا ہے؟ جی کوئی حکم نہیں دیا ٹھیک ہے۔ کیا اسلام میں اسلامی حکومت کے احکام قوانین موجود ہیں؟ موجود نہیں ہیں۔ یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ سب غیر شرعی اور ظالم تھی۔ جی ہاں بالکل سب غیر شرعی، سب ظالم تھی، اور اس کی وجہ خود امت ہے، اس کی وجہ خود امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام دے دی جو بالکل رسول جیسا نظام ہے، کہ جو آپ پہ حکومت کرے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص، محب، شفیق، رؤوف، مہربان، لونگ، پیار کرنے والا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عادل، ایسا اللہ تعالیٰ نے حکمران دی۔ امت نے کیا کیا؟ امت نے اس کے مقابلے میں جا کے جتنا اس سے زیادہ فراڈی ملتا ہی نہیں تھا انہی کو سپورٹ کی، انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے مقابلے میں۔ یہ امت کی اپنی بدبختی ہے نا،
اللہ نے تو نظام دے دی امامت کی نظام، لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے کہا بھی نہیں چاہیے بھائی، ہم اپنا بنائیں گے، دنیائی حکومت بنائیں گے، اور جو اللہ نے کہا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور ہم اللہ کے خلفاء کو قتل کریں گے ایک کے بعد دیگر، اور ہم ان ظالمین کا اتباع کریں گے جو شراب وہ پیتے ہیں، حلال حرام کو وہ جانتے نہیں، وہ بس ان کا کام ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ۔ بھائی یہ ہارون جو تھا اس کے حرم میں آپ کو پتہ ہے 4000 عورتیں تھیں 4000 کہاں سے اس کے لیے کنیز آتی تھیں، مصر سے، پتہ یورپ سے، پتہ اس 4000 سے زیادہ اس کے حرم میں کنیز۔ یہ بھائی یہ ان کے ساتھ کام کیسے؟ اللہ جانتا ہے کہ بھائی 4000 آدمی کے پاس عورت ہو۔ تو یہ امیر المؤمنین انستجیر باللہ ہارون العباسی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تو اس نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو، باب الحواج علیہ السلام کو شہید کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امت کا اپنا کام ہے بھائی۔ امت کے علماء نے ہمیشہ کس کا ساتھ دیا؟ ظالمین کا ساتھ دیا، اور امت کے پوری امت کو اب بھی ظالمین کے وہ تائید کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی بات مانتے ہیں۔ شیعہ بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ بھی زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں کم شیعہ، یہ شیعہ حضرات جو ہے نا، جب ان کا دنیا آ جاتا ہے، ان کا اپنا تعصبات، باطل عقائد، اور شیعہ علماء بھی ان کا ٹکر آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہمیشہ اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ مجھ سے ایسا امتحان لیا جائے اور میں بھی یہی کروں، اللہ ہم سب کی ہدایت کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل یہ جو ہے بالکل کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی شرعی حکومت، الہی حکومت جو اللہ نے امضا کیا، سرٹیفائی کیا کہ یہ حکومت صحیح ہے، کوئی حکومت نہیں اس طرح۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور امام حسن علیہ السلام کے کچھ عرصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ناقص ہے، جی ہاں بالکل دین ناقص، جی دین جو ہمارے پاس ناقص ہے، اس دین میں ظلم بہت بے انتہا ظلم ہے، امام معصوم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بھائی۔ یہ دین اس وقت سب انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے، اس وقت اس کا معلم، اس کا ہادی، اس کا ٹیچر امام معصوم ہو۔ اس دین کا اگر قیم، اس دین کا لیڈر مولوی ہے، مجتہد ہے، وہ دین چور کے ہاتھ میں ہے، وہ دین ظالم کے پروٹیکشن کے لیے، مظلوم کو نیچے دبانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ دین میں بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے نا، ہمارے پاس ہم معصوم کے علاوہ، اللہ کے خلیفے کے علاوہ دین چاہتے ہیں، دین کہتے ہیں دین ہو، لیکن اس کے علاوہ، اس کے بغیر دین ایک سوٹی ہے کہ مظلوم کے سر پہ مارو، ظالم کی حمایت کے لیے، اور یہی ہمیشہ ہوتا رہا بھائی، یہی ہمیشہ ہوتا رہا، یہی ہمیشہ ہے۔ یہ دین اس وقت پوری انسانیت کے دردوں کا علاج ہے۔ دنیا میں جتنے مظلوم ہیں، بے کس ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم ہے۔ اس دین کا لیڈرشپ، اس دین کا جو قیم ہے، اس دین کا جو گائیڈ ہے، وہ کون ہو؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، بالکل۔ اور اسلام نے صرف اسی کی حکومت کی تائید کی ہے، بولا ہے صرف وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ اوکے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب